بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق کا سبق آج یاد کریں گے اور یہ یائے لین کی مشق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہوگا، اور یائے لین کو پہلے ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ یائے لین ہوتی کیا ہے۔ یہ تھا پیچھے کے سبق میں، سبق نمبر 2 یائے لین، ٹھیک ہے۔ قاعدہ یہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین ہوگی، جیسے با یا زبر بئی، یعنی کہ کوئی یا ساکن ہو اور اس یا ساکن سے پہلے زبر لگا ہوا ہو تو وہ یائے لین میں بدل جاتی ہے، یا جیسے کہ با یا زبر بئی ہے نا۔ اور اس یائے لین کو ذرا بھی کھینچتے نہیں ہیں، بغیر بڑھائی سے پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا یہ پیچھے کے سبق میں، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، اس طریقے سے ہے نا۔ تو آج کے سبق میں یہ مشق والا سبق یاد کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اینا۔ پہلے اسے ہجے کیسے لگائیں گے اسے سمجھ لیتے ہیں آسانی کے لیے، آپ کی بک میں دیا بھی ہوگا نیچے۔ پہلا ورڈ تھا یہ اینا، تو اسے کیسے ہجے لگائیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، پھر نون زبر نا، پھر ای اور نا کو دونوں کو ملائیں گے، کیا بنے گا؟ اینا۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا ملانے پر اینا، یہ ورڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسے اسی طریقے سے سارے الفاظ کو اسی کے مطابق جو ہے ہجے لگا کر پڑھیں گے۔ جیسے پہلا لفظ تھا حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، یہ تو آپ سمجھ گئے، اور اسے ذرا بھی بڑھانا بھی نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے صاد یا زبر صوی، فا زیر فی، صوی فی، اس میں صاد ہے، صاد کو ذرا منہ کو گول کر کے پڑھیے گا، صاد یا زبر صوی، فا زیر فی، صوی فی۔ پھر اگلا لفظ ہے الیکا، اس میں جو ہے شروع میں حمزہ لگایا ہوا ہے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی۔ پھر اگلا حرف ملائیں گے، کاف زبر کا، الی کا، الی کا، ملانے پر پڑھیں گے الی کا، الی کا۔ اگلا لفظ ہے غیری، اس میں یہ شروع والا یا لین ہے اور آخر والا یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ یا سے پہلے زیر لگی ہوئی ہے، زبر نہیں ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاعدہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، ملائیں گے غی ری، غی ری، غین یا زبر غی، را یا زیر ری، غیری، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے علیہا، اس میں آخر میں ہا کے بعد الف مدہ لگا ہوا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، یہ عین کو حلق سے ادا کریے گا، ٹھیک ہے، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علی ہا، علی ہا، ملانے پر کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، علیہا۔ اگلا لفظ ہے اوحیت، حمزہ واو زبر او، یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، دو حروف لین ہیں، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی۔ پھر اگلا حرف تا پیش تو، او حی تو، او حی تو، او حی تو، ملانے پر پڑھیں گے او حی تو، او حی تو۔ اگلا لفظ ہے ابویہ، اسے کیسے ہنچے لگائیں گے؟ اس میں واو کے بعد جو ہے یا لین ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں واو یا اکٹھے ہیں، گھبرا نہیں چاہیے گا دیکھ کر، اور آخر میں چھوٹی ہا ہے، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، واو یا زبر وئی، ابا وئی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، یہ دونوں ملانے پر بنے گا ابا، پھر واو یا زبر وئی، ابا وئی۔ پھر اگلا حرف ملائیں گے ہا زیر ہی، ابا وئی ہی، ابا وئی ہی، ملانے پر کیسے پڑھیں گے؟ ابا وئی ہی، ابا وئی ہی،
ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھیے گا بالکل سارے طلبہ۔ پھر اگلا لفظ ہے عینین، اس میں 2 نون ہے اور 2 یا ہے، اور دونوں یا جو ہے وہ حروف لین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ عین یا زبر عی، عین کو حلق سے، عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عی نئی، دونوں حروف لین، عی نئی۔ پھر اگلا حرف نون زیرنی، عی نینی، عی نینی۔ پھر اگلا لفظ ہے بنینا، اس میں آخر میں نون کے بعد الف مدہ ہے، با زبر با، نون یا زبر نئی، بنئی، کیسے؟ با زبر با، نون یا زبر نئی، ملانے پر بنئی۔ پھر اگلا حرف ملائیں گے نون الف زبر نا، علیہا کی طریقے سے، نون الف زبر نا، بنئی نا، بنئی نا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با زبر با، نون یا زبر نئی، بنئی، نون الف زبر نا، بنئی نا۔ پھر اگلا حرف ہا یا زبر ہئی، ہا الف زبر ہا، ہئی ہا، ہئی ہا، ہا یا زبر ہئی، ہا الف زبر ہا، ہئی ہا، تا زبر تا، ہئی ہا تا، ہئی ہا تا، ہئی ہا تا، ایسے پڑھیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن شریف میں شروع والی آیت ہی میں ہے، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، اس میں لا کو کھینچیں گے، لام کے بعد یہ الف مدہ ہے، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، کیا را کو منہ کو گول کر کے پڑھیے گا، را یا زبر ری، لا ری۔ پھر اگلا حرف ملائیں گے با زبر با، پھر کیا بنے گا لا ری با، لا ری با، یہ لا کو صرف کھینچیں گے، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، با زبر با، لا ری با، لا ری با، ٹھیک ہے۔ پھر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے تھوڑا سا مشکل معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میم کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے جو کہ یہ الف مدہ کے ہی برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ سین پیش سو، پھر لام یا زبر لئی، یا لین ہو گیا یہ، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، ملائیں گے سلئی۔ پھر اگلا حرف ملائیں گے میم کھڑا زبر ما، پھر سلئی ما، یہ بن گیا سلئی ما۔ پھر نون زبر نا، پھر ملائیں گے سلئی مانا، سلئی مانا، کیسے پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھ دے ایک بار، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سلئی، میم کھڑا زبر ما، سلئی ما، نون زبر نا، سلئی مانا، سلئی مانا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اسے پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے سے پہلے سبق میں پہلے اسے ایک بار پھر سمجھ کر پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اسے سمجھ لیں گے سارے طلبہ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے پہلا لفظ تھا آئینہ، ٹھیک ہے، آئینہ کو کیسے ہجے لگائیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، پھر ای اور یہ نا دونوں کو ملائیں گے، تو پھر دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ آئینہ، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، برابر آئینہ۔ اس طریقے سے اسے پڑھیے گا اور بہت صاف صاف پڑھیے گا سارے طلبہ سبق سناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسے پڑھیں گے حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، آئینہ، صاد یا زبر صی، فا زیر فی، صیفی، اس طریقے سے ہجے لگا کر پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سارے طلبہ سمجھ گئے ہوں گے۔